अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पहलगाम वाक़या पेश आया जिसके बाद बगैर तहकीकात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। इसके बाद इंडियन मीडिया ने फ़ौरन जंग का ऐलान किया। मोदी सरकार जंगी जनून में मुब्तला नजर आई और सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया गया। पाकिस्तानियों के वीज़े मुअत्तल किए गए। किस तरह से पाकिस्तान को अटैक करना है इसकी प्लानिंग की गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अब इस वाक़े की तहकीकात कराई जाएं, लेकिन साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया गया कि अगर भारत की जानिब से कोई भी शरंगेज़ी की जाएगी या शरारत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने भी तहकीकात पर जोर दिया, लेकिन मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार था। भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब अंधेरे में पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर हमला करके तबले जंग बजा दिया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह फाश ने बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय फजाइया के 3 राफेल तैयारे, जिन पे उन्हें बड़ा मान था, उस समेत 5 जंगी तैयारों को तबाह कर दिया। इस हजीमत को नज़रअंदाज करने के लिए आज सुबह से हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से फिर दरअंदाजी की कोशिश की गई। कमोबेश 26 ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे गए जिन्हें पाकिस्तान ने मार गिराया। आपको ये भी बताएं कि भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये ड्रोन्स भेजे और अपनी तरफ से वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम इजलास हुआ है जिसमें भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला किया गया है। फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा, एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। यानी अब बारी है पाकिस्तान की। अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे कि डिप्टी वज़ीर आज़म और DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे जिसमें भारत की जानिब से जो झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और DGISPR ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान जब जवाब देगा और पाकिस्तान की तरफ से जब कार्रवाई की जाएगी तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, पूरी दुनिया वो देखेगी। इस पूरी डिस्कशन को आगे चलाने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। इस सिचुएशन को किस तरह से वो रीच और आगे क्या होता देख रहे हैं, इसके लिए मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे और स्टूडियोज़ में एक्सपर्ट IR उस्मान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आगाज़ में उस्मान शाह साहब आपसे करना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं ये पूरी सिचुएशन जो भारत ने क्रिएट की हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक इम्पोज्ड वॉर है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब भी दिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को पोक किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अप्रोच अब क्या होनी चाहिए और भारत एक्चुअली में चाह क्या रहा है? जी, मेरे ख्याल में अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी DGISPR की और इसाक डार साहब की। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको दुनिया के सामने रखा है और मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंड है हमारी, वो हमारा फ़लसफ़ा कि हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो वॉर के अंदर इंगेज ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से इंडिया ने हमारे ऊपर वॉर वेज किया और इम्पोज़ किया, जैसे आपने कहा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान डेफिनेटली जिस ब्लीड करेगा इंडिया के उस फैंटम को जिसकी अपना DGISPR ने निशानदही की और जिस हैंगओवर के अंदर इंडिया अभी तक अपने आप को समझता है हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसके अंदर वो डिलूजन के अंदर चले गए हुए हैं और पाकिस्तान को एक वाइसराय की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और उन्हें लगता है जो पैटर्न जो गज़ा के अंदर इज़राइल जो है वो अपना लॉन्च कर चुका है पिछले 2-3 साल से, तो वो उसी को इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ पे नाजरीन को बताना बड़ा ज़रूरी है कि जो इज़राइल के ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि ये इज़राइली ड्रोन क्यों थे। पूरी दुनिया ने देखा कि 2 साल से किस तरीके से गज़ा के अंदर इन एक्शन नज़र आया। पूरी दुनिया की आवाम को एक पैसिव और बाई स्टैंडर्ड अप्रोच थी दुनिया की। उसी से इंस्पिरेशन लेके मोदी ने ये एडवांसमेंट की यहाँ के ऊपर पाकिस्तान में और ये लॉन्च किया और कैनन फोडर की तरह हमारी आवाम को इस्तेमाल करने की उसकी एक साजिश है कि बिहार के इलेक्शन के अंदर शायद उसे वहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान ने रोबस्ट तरीके से हमने रिस्पॉन्ड किया उसको, और जबकि जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया के एंड के ऊपर हम देखते हैं, उसके बरक्स पाकिस्तान ने हमेशा सबूत जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, उनको इंगेज किया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्टांस
इंतहाई ज़िम्मेदाराना है इस सारी सिचुएशन के अंदर। जबकि अगर हम इंडिया को देखें तो उनका हिंदू का ट्विटर हैंडल जो है वो कह रहा है 3 शॉट डाउन किए पाकिस्तान ने जेट्स, उसके बाद उसको वहाँ से हटा लेता है। इट हैज़ ऑलवेज बीन द पैटर्न ऑन इंडियंस एंड। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का लेटेस्ट जो अपना रिस्क इंडेक्स आया है उसमें इंडिया ने दूसरे साल जो है पहली पोजीशन हासिल की है, और ये सारे एक्सपर्ट जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के थे। इसके अलावा 2020 के अंदर हमने देखा यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब ने जिस तरीके से 15 साल का इंडिया का जो प्लान ऑफ एक्शन था अगेंस्ट पाकिस्तान को डिमोनाइज करने का यूरोप के अंदर, उसको अनफोल्ड किया। और जो अमेरिकन अटलांटिक काउंसिल थी उसने 2019 के अंदर उसकी डिजिटल फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ने इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाई किया कि जो इंडिया क्लेम कर रहा था कि बालाकोट के अंदर उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया उसकी प्रिसीजन के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इंडिया खाइफ है हमारे यूट्यूब चैनल से ही, और शायद जिस तरीके से इंडिया का एक पैटर्न है वो इन ड्रोन्स को वीरा चक्कर अवार्ड जो है सबसे बड़ा, जिस तरह उसने अभिनंदन को दिया था, तो वो दे देगा। तो मेरे ख्याल में जिस तरह गज़ा को उन्होंने सीज किया हुआ है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहाँ पे नहीं जा सकते, तो इंडिया के पास अगर इस हवाले से जो सबूत हैं जो इंडिया क्लेम कर रहा है दुनिया के सामने रखना चाहिए। क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने कैटेगोरिकली कहा था पाकिस्तान का एक जहाज हिट नहीं हुआ, और CNN को इंटरव्यू देते हुए कल जो उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं फ्रांस के, उन्होंने बताया। ठीक कह रहे हैं कि भारत चाहे कुछ भी कहानियां घड़ ले, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब कर दिया है। और इसी हजीमत से बचने के लिए वागा साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा है, अनमैन्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अपनी तरफ से बड़ा उन्हें घुमान था कि इससे पाकिस्तान को अटैक किया जाएगा या डराया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने एक दफ़ा फिर से ये वाजे कर दिया कि पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, और हमारी पाक फौज जो है वो अवाम की रखवाली के लिए यहाँ पे मौजूद है। और पूरी कौम इस वक्त अपनी पाक आर्मी के साथ एक यकजुबान है, और मेरे ख्याल में यही वजह है जिसका डर भारत को है। देखिए, ये बुज़दिली की इंतहा है। अनमैन्ड ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना, मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि बग़ैर इंसान के आम लोगों की समझ के लिए कि एक ऐसा ड्रोन जिसमें उनकी इंसानी जान तो ज़ाया ना हो, इसको कहते हैं बुज़दिली। अगर उनके अंदर जुर्रत, हिम्मत और बहादुरी होती तो फिर वो ऐसे जहाज़ों के साथ खुदा नखास्ता पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होते जहां उनको पता चलता कि अब अभिनंदन वापस नहीं जाएगा चाय पी के, अब वो पाकिस्तान में ही रहेगा या फिर दुनिया से जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, भारत की बुज़दिली की इंतहा है। अच्छा, आपने देखा एकदम ये जो ड्रोन अटैक्स क्यों बढ़ गए? भाई जाहिर है इस वक्त भारत अपने जख्म चाट रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह उनके 3 राफेल जो जेट्स हैं उनको गिराया, फिर SU-30, ये दुनिया के महंगे तरीन जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, फिर MiG-29 गिराया, मैंने कल भी बताया क्वाड कॉप्टर गिराया, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने श्रीनगर की पूरी जो उनका एक बेस था वो गिरा दिया। अब एक जो राफेल तैयारा है उसकी कीमत $288 मिलियन है। देखें, पाकिस्तान ने उनको तबाह कर दिया, उनके पूरे एयरफोर्स को, कि किस तरह वो मॉरली इस वक्त कितने डाउन होंगे। यानी वो राफेल तैयारा जिस पे उनको इतना नाज था, बल्कि उनके बनाने वालों पर को भी इस पे बड़ा नाज था, और वो भी बड़े हैरान हैं कि ये कौन सी दुनिया की फोर्स है जिसने राफेल तैयारों को गिरा लिया है। ये हैं वो बातें जिनकी वजह से ये बौखलाहट का शिकार है, और पाकिस्तान के अंदर ये ड्रोन भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? उसकी वजह ये है, ये पाकिस्तान को इंस्टिगेट कर रहे हैं, बार बार उनको छेड़ रहे हैं। इसको कहते हैं दर अंदाजी करना, दूसरे को जंग पर मजबूर करना। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इस बात पे यकीन कर गई है कि पाकिस्तान खुद नहीं चाहता जंग, लेकिन भारत अब उसको मजबूर कर रहा है। भारत उसको जंग के अंदर, इसको कहते हैं जंग में धकेलना। तो ज़बरदस्ती भारत को
بھارت جو ہے وہ پاکستان کو جنگ میں لا رہا ہے تاکہ پوری دنیا کے سامنے وہ یہ کہہ سکے کہ دیکھیے پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور پاکستان کی ایئر فورس نے ہمارا اتنا اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عادل صاحب چلیں لیا جیسا بھی نیریٹو بھارت نے بنایا, پہلے تو اس نے کہا کہ پہلگام واقعے کا بدلہ لینے کے لیے اٹیک کیا گیا, رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ کیا گیا اور سو کالڈ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے کرنا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی تماشا لگا ہوا ہے. یہ اس سبکی سے بچنے کے لیے وہ جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, جو طیاروں کو مار گرایا پاکستان نے, اس سے بچنے کے لیے یہ ابھی کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, جو بھارتی طیارے گرے ہیں اور اس کے بعد جس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں معاملہ آیا ہے یا پھر لوکل بھارتی میڈیا کے اندر بھی چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں کہ بھارت کا جو ایک ایسا طیارہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دنیا کا بہترین طیارہ ہے, وہ جو ہے پاکستان نے اس کو بھی مار گرایا ہے. تو وہ اس ہزیمت سے بچنے کے لیے اس جو ڈرونز انہوں نے آج مختلف ملک کے جو حصوں میں پروازیں کی ہیں, 29 جو ہے وہ 29 جو ہے ڈرونز گرائے ہیں پاک فورسز نے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پاکستان کی ایئر فورس کو ٹریپ کرنے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے. 2019 میں جب ابھینندن کا طیارہ پاکستان نے گرایا تھا تو یقینی طور پہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجی اس وقت پلان کی تھی, اور جب بھارتی طیارہ ان کے پیچھے آیا تو پاکستان نے اس کو ٹارگٹ کیا. یہ ابھی بھی جو دیکھا ہے ہم نے اس دن جب بھارت نے جو بزدلی دکھائی اور ایک حملہ کیا پاکستان کے اوپر, اور اس کے بعد جو پاکستان کے جوابی حملے میں جو ان کے طیارے گرے ہیں, تو یہ ایک کوشش تھی کہ کوئی پاک فضائیہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایکشن ہو اور اس کے جواب میں وہ کوئی پاکستانی طیارے کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اپنی قوم کو جواب دے سکیں کہ ہم نے بھی جو ہے پاکستان کا کوئی طیارہ گرا دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک خوف کی فضا جو ہے اس ڈرونز کے ذریعے جو پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے امرتسر کے اندر جو ہے وہ ایک خوف کی فضا پیدا کی, یہ جسچر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے پاکستان نے جو ہے وہ سکھوں کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا. لیکن جو حقائق ہیں, جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی حقائق پیش کیے, اس میں تو چیزیں بالکل حقیقت کے برعکس ہیں وہ, لیکن ان کا پروپیگنڈا ہے وہ کر رہے ہیں. یہ ماڈرن اور جو ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. جو ہے وہ ٹائم لے رہے ہیں, لیکن پاکستان نے اس کا جواب نہیں دینا ہے, کیونکہ پاکستان اگر اس کا جواب نہیں دے گا تو یہ تماشا جس طرح ہر تیسرے سال جو ہے بھارت کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے کہ پہلے الزام تراشی کی جاتی ہے اور پھر پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس ڈرامے سے جو ہے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. پاکستان جب جواب دے گا, اور پھر جب جیسے کل ٹرمپ نے جو ہے وہ ثالثی کی بات کی, آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر کو امریکی وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ کا جو ہے فون آیا ہے, تو مسلسل جو ایک ثالثی کے لیے مختلف ممالک کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ثالثی کی ٹیبل ہے یہ اس وقت تک نہیں جو ہے وہ دونوں ملک بیٹھ سکتے جب تک پاکستان یہ انڈیا سے اپنا حساب برابر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, حساب برابر کرنا بڑا ضروری ہو گیا کیونکہ اب کوئی آپشن نہیں بچی ہے. صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب کوئی آپشن انڈیا نے چھوڑی ہی نہیں ہے, اب تو ہمیں جوابی کارروائی کرنا ایک کمپلشن بن گئی ہے؟ دیکھیں, پاکستان نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم اگر انڈیا سٹارٹ کرے گا یہ ہاسٹیلٹی یا انیشیٹ کرے گا اینڈ ہم کریں گے. آئی تھنک پاکستان کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. نمبر 2, جس طریقے سے ان کے جہاز 5 گر گئے, 3 رافیل جہاز گر گئے, اس کے بعد یہ سمندر پہ آئے تو وکرس ان کا چوتھا کیریئر وہ اس کے لیے ہم نے اینٹی شپ میزائل ڈالے, وہ بھی بھاگ گیا. گراؤنڈ فورسز میں کشمیر جو اس طریقے سے ان کو جوتے پڑے ہیں, مار پڑی ہے, ان کے ڈوین ہیڈ کوارٹر گیا, 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر گئے, پوسٹیں اڑ گئیں, سفید جھنڈے آ گئے, سب کچھ ہو گیا. رائٹ ناؤ واٹ کین دے ڈو؟ نہ یہ سمندر سے آ سکتے ہیں, نہ زمین سے آ سکتے ہیں, نہ یہ سے آ سکتے ہیں, سارے بھاگ گئے. تو اب یہ ڈرون بھی دیکھ لیجیے مائنر, یہ اتنا زیادہ یہ لیتل نہیں ہے جو یہ بھیج رہے ہیں. اور آپ کو ڈی جی آئی ایس پی نے بڑی کلیئر بتایا کیسے ٹریک کر رہے ہیں, کہاں سے کہاں جا کے ٹریک کرتے ہیں اور کہاں جا کے ہم اس کو ڈسٹروائے کرنا ہے. 29 میں سے 28 کو ڈسٹروائے کر دیا. وی نو کہ کیسے ایئر کرافٹ آ رہے ہیں, سول ٹریفک ہے, واٹ آر آل. آج بھی انہوں نے ایسے کہا کہ ہم جب کریں گے
آپ کی مرضی سے نہیں کریں گے, ایٹ دی پلیس اینڈ ٹائم آف آر چوزنگ. We are going to surprise you. It can't be get so many days. But ہم نثر بھی نہیں کریں گے, دنیا کو خود پتہ چلے گا, ان کا بویلا تو پتہ چلے گا ان سے کیا ہوا ہے. Trust your armed forces. We are very clear about it. اور بڑی ہی منظم طریقے سے پلاننگ کی ہوئی ہے, اس میں ہم نے پوری کنٹینجنسی پلان کی ہوئی ہے. لیکن ویسے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی حدود میں کچھ ہو رہا ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہیں ہے, ہم اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. لیکن عام عوام یہ سوال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو انڈین ڈرونز تھے, ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انہیں انٹر ہی کیوں ہونے دیا, اور انٹر ہونے سے پہلے ہی مار کیوں نہ گرایا گیا, تو اس کو بھی ذرا واضح کیجیے گا. دیکھیں اس میں جب اس کو ہم ٹریک کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون سا ڈرون ہے, کیا یہ کیری کر رہا ہے, از اٹ ہارمفل اور ہارملیس, کس لیے آ رہا ہے, کتنی ہائٹ پر ہے, کس اسٹیج پہ آ کے ہم نے اس کو ہٹ کرنا ہے, وہیں پر آ کے اس کو ہٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے 29 مار دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا اس کو ٹریک کیا ہوا تھا, اور کس جگہ گرانا ہے وہ بھی پتہ ہے, کہ پاپولیشن میں نہ جہاں گرنا ہے کہاں گرنا ہے, سارا اس کو ڈیبریز تک دکھا دیے. ایک افیکٹ کیا لاہور میں جو تھوڑا اس نے ڈیمیج کیا, اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. اس لیے یہ جب نکلتا ہے وہ بھی دکھا دیا کہ جہاں سے ڈرون نکلا ٹریک ہو گیا, جہاں سے اس نے بارڈر کراس کیا ٹریک ہو گیا, جہاں جہاں جا رہا ہے وہ ٹریک ہو رہا ہے. پورا آپ کا رڈار ہمارا ایئر ڈیفینس سسٹم اس کو لے کے آ رہا ہے, اور جہاں مارنا ہے وہاں بھی اس کو مار کے دکھا دیا. سو نتھنگ ٹو وری. اور اب اس کو جب ہم نے جو ایکشن کرنا ہے نا, وہ اس کو پتہ چلے گا, لب پتہ جائے گا یہ نریندر مودی کو اور اس کے 4 کو ٹولے کو جو کھنڈ بارڈر کو لے کے چل رہے ہیں, پھر یہ اپنے منہ چھپاتا پھرے گا, بلکہ اتنا منہ چھپائے گا کہ عوام اس کو جوتے مارتے ہوئے گلے میں سے جوتے کا ہار پہنائیں گے. کیونکہ عوام وہ عوام جو شعور رکھتی ہے, وہ چاہے بارڈر کے اس پار ہو یا بارڈر کے اس پار ہو, کوئی بھی جنگ کو پروموٹ نہیں کر رہا. سب کو پتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ ڈسٹرکشن لے کے آتی ہے اور عوام کا اس میں نقصان ہوتا ہے. عثمان صاحب, ابھی جو صورتحال کریٹ ہو گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو پاکستان کی طرف سے جواب دینا اب ضروری ہو گیا ہے, پاکستان اپنا جو دفاع کرنا اس کا بہت ضروری ہے, لیکن آپ کو ڈپلومیسی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایکٹیو ڈپلومیسی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, سفارتی محاذ پہ کس طرح سے اب لائن آف ایکشن ہونا چاہیے پاکستان کا؟ جی میرے خیال میں اگر 2-3 دن کو ہم انکیپسولیٹ کریں, ایک سنیپ شاٹ لیں, تو میرے خیال میں پاکستان کا جو ڈپلومیٹک کیڈر ہے انٹرنیشنل دنیا میں, اسپیشلی ویسٹرن کیپٹل کے اندر, دے ہیو بین ڈوئنگ فینٹیسٹک جاب. ہم دیکھتے ہیں رضوان سعید جو ہے وہاں پہ اسکائی نیوز کے اوپر پاکستان کا موقف جو ہے وہ بڑے روبسٹ طریقے سے جو ہے ری انفورس کرتے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے ممتاز زارا بلوچ جو فرانس کے اندر ہیں, وہ وہاں پہ فرانس 24 کے اوپر پاکستان کا موقف جو ہے اس کو انڈر لائن کر رہی ہیں. اور ساتھ میں جو پاکستان کا ڈپلومیٹک مشن ڈپلوائے ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر, اس میں عاصم جو اپنا افتخار ہے وہاں کے اوپر, اور along with their contingent بڑے بہترین طریقے سے UN سیکیورٹی کونسل کو بریف کرتے نظر آتے ہیں پاکستان کی جو پوزیشن ہے ریسٹرینٹ کی. اور اسی طریقے سے رشیا کے اندر پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں, وہ جو خالد جمالی, وہ RT نیوز کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا. ڈاکٹر فیصل ہائی کمشنر ہمارے UK میں, وہ BBC کے اوپر بڑے روبست انداز کے اندر پاکستان کا جو اسٹانس ہے اس کو ایمپلیفائی کرتے نظر آتے ہیں. تو میرے خیال میں بڑے ذمہ دارانہ پوزیشن لی پاکستان کے ان تمام کیریئر ڈپلومیٹس نے جو پوری دنیا کے اندر اپنا پاکستان کے کیس کو بار بار ریپرزینٹ کرتے نظر آتے ہیں, اور اس کے اندر کوئی جنگوئزم, کوئی چیسٹ تھمبنگ نہیں ہے. جس طریقے سے ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں کہ جو مودی ہے اس نے اسی طریقے سے ہی ٹھیک ہے, یعنی سفارتی محاذ پہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں, انہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا ہے. واقع صاحب, یعنی اگر پاکستان اب اٹیک بیک کرتا ہے اپنے دفاع کو لے کے, تو میرا نہیں خیال کہ اب عالمی دنیا کوئی بھی کویشچن کر سکتی ہے پاکستان پہ, کیونکہ بھرپور کوشش کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے کہ امن بحال رکھا جائے. لیکن بھارت نے پاکستان کو اتنا فورس کر دیا اور اتنا امپوزڈ ہم پہ کر دیا ہے کہ ہم وار زون میں انٹر ہو جائیں. بالکل آپ نے درست بات یہ کی ہے. دیکھیے اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت نے پاکستان کو جنگ پر آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے, اور پوری دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان ہر روز ڈرون اٹیک کے بعد بھی
اس چیز کا منتظر رہا ہے کہ شاید ابھی بھارت رک جائے، شاید ابھی بھارت رک جائے اور خطہ جو ہے ہمارا پرامن رہے اور ہماری جانب سے کسی قسم کا کوئی اٹیک کی ضرورت نہ پیش آئے۔ لیکن آج آپ دیکھیے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ اب کشیدگی کم کرنے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل میں پاکستان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لانے میں بھارت نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور ایک اہم بات بتاؤں، اب اگر پاکستان بھارت پر حملہ کرتا ہے تو پوری دنیا اس بات کو مانے گی کہ پھر پاکستان نے صحیح کیا ہے۔ وہ جو پوائنٹ آف ویو جو بھارت پہلے پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، اب وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وکٹم کارڈ اب پلے نہیں کر سکے گا۔ عادل صاحب، ایرانی اور سعودی بھارت کے دورے پہ ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو یہ ممالک کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں کشیدگی کم کرنے میں؟ دیکھیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے کوشش جس طرح سے ہونی چاہیے تھی وقت سے پہلے، جس ٹائم یہ سارا کرائسس سٹارٹ ہوا تھا، جس ٹائم بھارت نے جو ہے وہ الزام تراشی شروع کی تھی اور پاکستان نے جو ہے پیشکش کی تھی کہ آپ نیوٹرل جو ہے اس پہ ایکسپرٹس بٹھائیں اور اس کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لیں، اس وقت جس قسم کا ریاکشن یا جس قسم کی کوشش ہمیں جو ملک ہیں، امریکہ، خاص کر امریکہ جو ہے ان کی طرف سے نظر آنی چاہیے تھی۔ باتوں سے، چھوٹے چھوٹے بیانات سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا، یہ ان کو بھی پتہ تھا اور یہاں پھر بھارت کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ بیان بازی جو ہے وہ اس سے کوئی معاملہ حل نہیں ہونے والا۔ اب کوشش سب کرتے ہیں، ٹرمپ کہتا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، سعودی عرب نے بھی ایک کوشش کی ہے، لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے، بھارت نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس نے داؤ پہ لگایا، 2 دفعہ ایکٹ آف وار وہ کر چکا ہے۔ اب تو پاکستان نے جواب دینا ہے اس کو، اس کے بعد ہی جو ہے وہ بات چیت کی طرف اگر کوئی بہت زیادہ پریشر ہو تو جایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے تو اب ناممکن ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، بھارت یہ اس طرح کی حرکت پھر دوبارہ کرے گا۔ تو بالکل ایسے ہی وہ ہماری امن کی خواہش کو ہمیشہ کی طرح ہماری سمجھ رہا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، دفاعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان اور بھارت کے دفاعی سسٹم کو، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے 2 لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے نا باکسرز کی، تو ایک کا ہاتھ آپ پکڑ لیں، پہلے اس کو 5-6 مکے لگوا دیں، پھر چھوڑ دیں، لڑائی شروع کر دیں، پھر صلح کرا دیں، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ فرام ناؤ۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اگر آپ نے روکنا ہے تو اس کو پہلا پریمپٹ کرنے سے روکیں۔ If he has crossed our violations of international border and line of control, then nobody can stop us. We have to sort them out once at least, تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان از ناٹ کرنے والا، پاکستان از اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ، اور ہم نے بہت میچور اور رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ کا بہیو کیا ہے۔ تو اگر امریکہ نے، اور خاص طور پہ مجھے تو زیادہ افسوس مڈل ایسٹ میں اسلامک کنٹریز سے ہے، اب جا کے آپ جو صلح صفائی کر رہے ہیں وہاں انڈیا جا رہے ہیں، جب انڈیا نے آپ کو ایک فائر کیا ہے، جو کچھ کر لیا کر کے، دین آپ کم از کم اب پھر یا تو اور رکیں، پہلے ایک دم ہمیں بھی سارٹ آؤٹ کرنے دے پھر آئیں۔ بٹ یہ تو نہیں کہ انڈیا کو آپ کرنے تو آپ کے جب رک جاؤ، آگے پریشر ڈالنے نہیں، یا اپنے 5 جہاز گرا لیے، وہ ہم نے ڈیفینس میں کرائے ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو پلے ہیل آؤٹ آف دس انڈین اگریشن، پلیز بی کلیئر، وی ول ناک یو آؤٹ۔ اس کے بعد تم نے اب جو صلح کرنی ہے، جو بات کرنی ہے بعد میں، وہ بھی گارنٹی لیں گے۔ آئندہ کے بعد نہ آپ کبھی فالس فلیگ کرو گے، نہ بلوچستان میں دہشت گردی کرو گے، نہ افغانستان سے دہشت گردی کرو گے، یو بہیو لائک اے ریسپانسبل نیبر۔ اگر یہ کرتے ہو تو بھی یقیناً یہ سب سوچنے میں اور کرنے پہ نہیں مجبور کیا ہے۔ عثمان صاحب، اب آپ سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ورسٹ ہوتی ہوئی سچویشن نظر آ رہی ہے، اب سچویشن ایسی ہو رہی ہے جس میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ٹینس ہو رہی ہے سچویشن، یا آپ کو سچویشن سارٹ آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ سچویشن کس طرف جائے گی، کیونکہ ٹروتھ از دی فرسٹ کیجوالٹی ان وار، جس طرح میں نے پہلے بات کی۔ تو لیکن پاکستان کے اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو عوام تو میرے خیال میں جس طریقے سے ٹیررائز کرنے کی آج کوشش کی انڈیا نے، تو عوام، میرا نہیں خیال، لاہور میں رہ رہا ہوں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں کے اوپر کاروبار زندگی جو ہے وہ تقریباً معمول کے مطابق ہے، اور الٹا لوگ تو چیریش کر رہے ہیں، لوگ اپنا ملبہ اٹھا کے، کچھ لوگ میں نے دیکھے وہ اپنے گھر بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں مسلمان اور یہاں کے اوپر وہ آئیڈیولوجیکل کنوکشن ہے جو انڈیا کے اینڈ پہ نہیں ہے۔ ابھی نندن کے بعد کوئی بندہ ان کا پائلٹ جو ہے یہاں کے اوپر نہیں آیا۔
لیکن پاکستان جو ہے وہ مرد مومن کی طرح پورے طریقے سے اسی طریقے سے کھڑے ہیں ڈٹرمینیشن کے ساتھ جس طریقے سے ہم کسی بھی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اگریشن اگر انلیش کیا جائے تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستانی نیشن along with افواج پاکستان انتہائی ڈٹرمنڈ ہے اس حوالے سے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ اس ہتھ کنڈے سے باز نہیں آتا جو اس کا پیٹرن ہے تو ڈیفینیٹلی انڈیا کو پاکستان اسی طریقے سے بلیڈ کرے گا. میں یہاں پہ ناظرین کو بتا دوں ٹیکٹیکل ویپن کی بات ہو تو پاکستان چھوٹے پیمانے پہ ایٹمی ہتھیاروں کے اندر دنیا میں لیڈ کر رہا ہے. ایون انڈیا سے ہم لیڈ کرتے ہیں اس معاملے کے اندر ٹیکٹیکل ویپن میں. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 170 ٹیکٹیکل ویپن پاکستان ہولڈ کرتا ہے. لیکن یہاں پہ وہی ہے جو ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کیوٹک سچویشن ہے نارمز لیڈن. بالکل عثمان صاحب ایسا ہی ہے. اور اگر ہم کوالٹی اور کاؤنٹ کریں تو پاکستان کے پاس کوالٹی وائز جو ہتھیار ہیں وہ دنیا جانتی ہے کہ کس قسم کے ہتھیار پاکستان کے پاس موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ سائیکولوجیکلی پاکستان کو انڈیا نے سمجھا تھا کہ ہم شکست دیں گے لیکن نفسیاتی طور پہ بھارت کی شکست ہو چکی ہے کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی بہادر قوم ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زندہ رہے تو ہم مجاہد ہوں گے اور اگر ہم مر گئے تو ہم شہید ہوں گے. لیکن جو بھارت کر رہا ہے اس کا بدلہ اب پاکستان ضرور اسے چکائے گا. اجازت دیجیے پروگرام سے علانی کے بان.